حضرت فاطمہ زہرا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب اور لاڈلی شہزادی تھے۔ آپ کا شمار اسلام کی عظیم ترین خواتین میں ہوتا ہے۔ آپ کی زندگی عبادت، تقوی، صبر، حیا اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جد و جہد سے بھرپور تھی۔ جس طرح آپ کی زندگی مسلمانوں کے لیے نمونہ ہے، اسی طرح آپ کا وصال بھی ایمان افروز واقعات سے بھرپور ہے۔ حضرت فاطمہ کی ولادت مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ نے بچپن ہی سے اپنے والد محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے شمار مشکلات اور آزمائش دیکھی۔ کفار مکہ کی دشمنی، شعب ابی طالب کی سختیاں اور اسلام کے ابتدائی دور کی تکلیف آپ نے قریب سے دیکھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ سے بے حد محبت فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی مرتضیٰ سے ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم جیسی عظیم اولاد عطا فرمائی۔ آپ کا گھرانہ تقوی اور عبادت کا مرکز تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا آخری زمانہ آیا تو حضرت فاطمہ کو اپنے والد کے جدائی کا بہت غم تھا۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو اپنے قریب بلایا اور ان کے کان میں ایک بات فرمائی۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ رونے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ان کے کان میں کچھ فرمایا تو وہ مسکرا دیے۔ بعد میں حضرت عائشہ نے اس کی وجہ پوچھی تو حضرت فاطمہ نے بتایا کہ پہلی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری وفات کا وقت قریب آ گیا ہے، اس لیے میں رو پڑی۔ دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے اہل بیت میں سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی، اس لیے میں خوش ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت فاطمہ ہر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ آپ اپنے والد گرامی کی جدائی میں بہت رویا کرتے تھے۔ مدینہ منورہ کی گلیاں اور مسجد نبوی آپ کو اپنے والد کی یاد دلاتی تھے۔ جب بھی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک کے قریب جاتے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت فاطمہ کی صحت کمزور رہنے لگی۔
آپ اکثر غمگین رہتے اور دنیا سے بے رغبتی اختیار کر چکے تھے۔ آپ جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی خبر جلدی پوری ہونے والی ہے۔ وصال سے کچھ دن پہلے حضرت فاطمہ نے حضرت اسماء بنت عمیس سے فرمایا کہ مجھے یہ پسند نہیں کہ عورت کے جنازے پر جسم کے خد و خال نمایاں ہو۔ حضرت اسماء نے حفصہ میں رائج ایک طریقہ بتایا جس میں چارپائی پر لکڑیاں کا ڈھانچہ بنا کر اس پر کپڑا ڈال دیا جاتا تھا تاکہ جسم کے خد و خال ظاہر نہ ہو۔ حضرت فاطمہ کو یہ طریقہ پسند آیا اور آپ نے خوشی کا اظہار فرمایا۔ رمضان المبارک کے بعد سن 11 ہجری میں حضرت فاطمہ کی بیماری بڑھ گئی۔ ایک دن آپ نے غسل فرمایا، نئے کپڑے پہنے اور گھر والوں سے فرمایا کہ مجھے تنہا چھوڑ دو۔ پھر آپ قبلہ رخ لیٹ گئے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے لگے۔ روایات کے مطابق آپ نے حضرت علی کو وصیت فرمائی کہ میری وفات کے بعد میرے غسل و کفن کا انتظام کرنا اور ہاتھ کے امکان شادگی اختیار کرنا۔ آپ نے اپنے اہل خانہ کو صبر اور تقوی کی نصیحت بھی فرمائی۔ حضرت فاطمہ کی عمر مبارک تقریباً 29 سال تھی جب آپ نے اس دنیا سے پردہ فرمایا۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے تقریباً 6 ماہ بعد اپنے محبوب والد سے جا ملے۔ یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشگوئی پوری ہو گئی کہ اہل بیت میں سب سے پہلے حضرت فاطمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گی۔ حضرت علی اور اہل بیت پر اس وقت شدید غم طاری تھا۔ حضرت حسن اور حسین ابھی کم عمر تھے۔ انہوں نے اپنے والدہ کی جدائی کا دکھ برداشت کیا۔ حضرت علی کے لیے بھی یہ بہت بڑا صدمہ تھا کیونکہ انہوں نے ایک عظیم رفیقہ حیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کو کھو دیا تھا۔ حضرت فاطمہ کی نماز جنازہ ادا کی گئی اور رات کے وقت جنت البقیع کے قبرستان میں آپ کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ آپ کی تدفین انتہائی سادگی کے ساتھ ہوئی جیسا کہ آپ کی خواہش تھی۔ حضرت فاطمہ زہرا کی پوری زندگی مسلمان کے لیے ایک روشن مثال ہے۔ آپ نے صبر، عبادت، حیا، خدمت دین اور والدین کی محبت کا ایسا نمونہ پیش کیا جس کی مثال تاریخ میں کم ملتی ہے۔ آپ کا وصال اگرچہ اہل اسلام کے لیے ایک عظیم صدمہ تھا، لیکن آپ نے اپنے کردار اور عمل سے رہنے والی دنیا تک کے مسلمان کے لیے ہدایت کا چراغ روشن کر دیا۔
اللہ تعالیٰ حضرت فاطمہ زہرا پر بے شمار رحمت نازل فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم سب مسلمان کو پیارے نبی کی پیار میں زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔